ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمنہ کلام حضرت عبداللہ رفت جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مکرم بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیة الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ سننا کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار کم و بیش 1,24,000، دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں محفوظ فرمایا اور سب کے سپرد اللہ تبارک و تعالی نے جو کام کیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے طور پر اس کام کو انجام دیا، لیکن جن کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اس میں ایک نمایاں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ چیزیں بہت کم انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس نظر آتی ہیں. خود ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اپنے والد کی دعا بن کر کے دنیا میں تشریف لایا. میرے عزیز، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرنے کا دم کرتے ہیں، تو محبت کرنے والا آدمی جب ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے تو محبوب کے اندر کی کمیاں اس کو نظر نہیں آتی. ہر بات اس کی مانی جاتی ہے، اس کے ہر کام کو کرنے کی طبیعت چاہتی ہے، اس کے پاس وقت مل جائے تو پورا وقت وہاں پر بتانے کی طبیعت چاہتی ہے. خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب کچھ کہے تو اس کی خواہش کی تکمیل میں لگ جاؤں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طریقے سے ہم اور آپ اپنی نظروں سے بظاہر لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو جس طریقے سے اس کو پانے کے لیے اس کے خواہشات
وہ پوری کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہی محبت جب ایک انسان کو اللہ اس کے رسول سے ہو جاتی ہے تو اس کے معاملات بھی الگ ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست فرمایا، اور دوست بھی ایسا دوست جو گہرا دوست ہو، اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو صرف دوست نہیں بنایا بلکہ گہرا دوست بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، سیرت آپ ان کی پڑھنا شروع کریں گے تو ہر موڑ پر نصیحت کے نور آپ کو حاصل ہوں گے. آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی بابل کے شہر میں تو آپ کے والد محترم کے علاوہ جتنے لوگ گھر کے اندر تھے سب بت پرستی کرتے تھے. آپ کے چچا کا باقاعدہ کاروبار تھا، وہ بناتے تھے اور بازاروں میں جا کر کے بیچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوشیار ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ سے یہ بات پوچھی کہ میرا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہارا رب تمہارے والد ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا میرا رب تمہارے والد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا رب میرا والد ہے. کہا کہ وہ پالتا ہے، وہ رزق کما کر کے لاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، اس لیے وہ ہمارا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دین کا کام کرنا شروع کیا تو آپ کو یہ بتلا دوں کہ آپ نے اس کی شروعات، آج ہمیں تنقید کرنا ہوتی ہے، ہمیں کسی کو نصیحت کرنا ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے گھر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. سامنے والے کے اندر ہمیں عیب نظر آتے ہیں، ہمیں اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب آپ نے کام دین کا شروع کیا ہے، تبلیغ کرنا شروع کیا ہے، تو دوسروں کے گھروں کے اندر انہوں نے بعد میں جھانکا ہے، پہلے اپنے گھروں کے اندر دیکھا کہ یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں. اور یہ اصل طریقہ دین کا کام کرنا ہو تو پہلے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، پہلے گھر کے لوگوں کو بتلائے صحیح کیا ہے، برا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ کام اگر ہمیں کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر کے اقربا، گھر کے اندر لوگوں کے اوپر کرنا ہے. اور ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے بہت ساری مثالیں دی جس کو قرآن نے بھی جگہ جگہ پر کوٹ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو آزر تھے ان کا کام یہ تھا کہ بت بناتے تھے اور بازاروں میں جا کر کے بیچتے تھے. کہتے تھے کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ ہوا چلانے والا خدا ہے، یہ رزق دینے والا خدا ہے. حضرت ابراہیم جب تھوڑا ہوشیار ہوئے تو چچا نے کہا چلو کاروبار کرنے چلنا ہے اور میرے ساتھ جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ چچا جان مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا کہ لوگ آئے تو اس کو بتلانا ہے کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ ہوا چلانے والا ہے. اس کی خاصیت بتلا کر کے اس کو بیچنا ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بازار میں پہنچے تو لوگ جب آپ سے بت خریدنے کے لیے آتے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے لوگوں لے کر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ تو یہ کھانا دے سکتا ہے، نہ یہ ہوا چلا سکتا ہے، نہ یہ پانی برسا سکتا ہے۔ اگر اس کو میں پانی میں ڈال دوں تو 2-4 منٹ کے اندر یہ خود گل ہو جائے گا، تو یہ لوگوں کو کیا رزق دے گا، یہ لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ آپ کے چچا حضرت آزر کو یہ باتیں بہت بری لگی۔ گھر پہ آنے کے بعد بہت سارے معاملات ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، آپ نے باتیں سن رکھی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں بات اپنے مفہوم کو مکمل طریقے سے آپ کے پاس پہنچانا ہے تو بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے ہی سے دین کا کام کرنے کے لیے مکمل طریقے سے تیار تھے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے میں اگر ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، دیگر فرائض کو وعدہ نہیں کرتا، تو ہم اور آپ اس طریقے سے ایمانی معاملات میں کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ان سے یہ نہیں کہہ پاتے کہ اذان ہو رہی ہے چل کر کے نماز پڑھو۔ روزے آپ کے اوپر فرض ہو گئے، اس کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مالک نصاب ہے تو قربانی ہر انسان کے اوپر واجب ہے، کہہ نہیں پاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور اس وقت کوئی حاکم ایک ملک کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پوری دنیا پر جس نے حکومت کی ہے اس میں سے ایک نام نمرود کا ہے۔ پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، اور اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی جا کر کے یہ بات کہی کہ نمرود جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ تم جو لوگوں سے تمہارے پاس جو آتا ہے اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ تمہیں سجدہ کرے، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، جگہ جگہ پر تمہارے بت لگے ہوئے ہیں، جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اگر وہاں سر کو خم نہ کریں تم اس کو مروا دیتے ہو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ عید مناتے تھے، اور عید کے دن کرتے کیا تھے؟ وہ عیاشی کرتے تھے، اپنے بت خانوں میں تالا لگا کر کے چلے جاتے، بازاروں میں جا کر کے عیاشی کیا کرتے تھے، اور جب وہ عیاشی کر کے لوٹتے پھر جا کر کے بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ عید منانے میں لگے ہوئے ہیں، خوشی میں مصروف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دروازے کے تالے کو توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد اندر داخل ہوئے، اور جتنے بت تھے سب کو آپ نے توڑا، اور کلہاڑا اس بت کے کاندھے پر لٹکایا جو سب سے بڑا تھا۔ سارے لوگ جب بازار سے لوٹے تو بتوں کی حالت جب ایسی دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ تمام لوگوں نے پوچھا آخر ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ کون ہے جو اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا آزر کے گھر میں ایک بچہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں کو وہ برا بھلا کہتا ہے، ممکن ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو لوگوں نے کہا ابراہیم یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے کاندھے پر یہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو۔ تو سارے لوگوں نے کہا ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ بت کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی توجہ مبذول کروائی اور کہا کیا کہا؟ یہ بول نہیں سکتے؟ کیا یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے ہیں؟ کہا یہ کام کیسے انجام دے سکتے؟ یہ بت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم اس کو خدا کیسے کہتے ہو؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سے سارے لوگوں کو یہ شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ کام کسی اور نے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے کر کے جایا گیا۔ اب جتنے لوگ وہاں پہنچے نمرود کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تو نمرود نے کہا ابراہیم تم کو معلوم نہیں ہے یہاں لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد لوگ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خدا کیسے ہو سکتے ہو؟
تم تو انسان ہو. کہنے لگا نہیں میں خدا ہوں. دیکھتے نہیں چاروں طرف لوگ میری عبادت کرتے ہیں, میرے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں آپ کو خدا نہیں مانتا. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. جو لوگوں کو زندگی موت دیتا ہے وہ میرا خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو نمرود چونکہ نااہل تھا, اس لائق نہیں تھا کہ اس کے اقتدار میں حکومت آئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ترجیح نہیں دیتا ہے. لیکن ہم اور آپ اس دنیا کو کمانے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں؟ نمازیں ہم نے چھوڑی اس دنیا کے لیے, روزے ہمارے ترک ہوئے اس دنیا کے لیے, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے اس دنیا کے لیے, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اس دنیا کے لیے. ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے. اگر اس دنیا کی کچھ حقیقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمرود کو اس دنیا کا حاکم نہیں بناتا. آپ کو پتا ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر پر جا رہے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ میں تھی. میرے آقا نے دیکھا کہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر بکری کا بچہ مرا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ اس کا مالک کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں صاحب کی یہ بکری تھی, وہ مر گئی ہے تو یہاں لا کر کے پھینک دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس بکری کا کیا حشر ہوگا, لوگ کیا کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتی تو لوگ ذبح کر کے کھا جاتے, لیکن یہ مر گئی, اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, تو اب چیل کوے کتے اس کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا جس طریقے سے یہ مری ہوئی بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے مالک کے نزدیک, اسی طریقے سے اے لوگوں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر یہ بہت اچھی جگہ ہوتی, اگر بہت کارگر جگہ ہوتی تو اے لوگوں دنیا میں اللہ کے رسول کے جتنے غلام ہیں اللہ سب کو اقتدار دے دیتا, سب حاکم بن جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے آخرت بچا کر رکھی. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. تو نمرود جیسا ظالم بادشاہ پوری دنیا کا حاکم بن گیا, اور 100-200 سال نہیں بلکہ 300-400 سال تک بنا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان النمرود آیا, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا ابراہیم تم نے مجھ کو سجدہ نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں کرتا, میں اپنے رب کو کرتا ہوں. اس نے کہا رب کون ہے؟ کہا جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی, آپ نے باتیں سن رکھی, تو اس نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلوایا, ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا, اور جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا اس کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم دیکھو میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا. حضرت ابراہیم چاہتے تو اس کے اس گھٹیا دلیل کو وہیں پر رد کر سکتے تھے. اصل میں زندگی تو جو مر گئی ہے اس کو زندگی دینا ہے, جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ, یہ زندگی دینا ہے. تم نے زندہ کو مار دیا, اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نااہل ہے اور یہ نادان بھی ہے, بے وقوف ہے. تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو, میرا رب صرف موت اور زندگی دینے پر صرف قادر نہیں ہے, بلکہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو ایک کام کر, پچھم سے سورج کو نکال, میں تجھ کو خدا مانوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو وہ لاجواب ہو گیا, کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. سارے لوگ سمجھ گئے, لیکن چونکہ ڈرتے تھے نمرود سے اس لیے وہ اس وقت کسی کی زبان نہیں کھلی. تو سارے اس کے جو عقیدت مند تھے اس کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا یہ تو میرے کان میں توہین کرتا ہے, مجھ کو برا بلا کہتا ہے, اور یہ دنیا کی حقیقت ہے. جان لے کہ جب آپ کا مقابلہ انسان دلیل سے نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذاتیات پر اتر آتے ہیں. وہ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں, وہ آپ کو دھمکانے لگتے ہیں, وہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر کے جیت سکے, آپ کے دلائل کا وہ جواب دے سکے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ ذاتیات پر اتر کر طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو کیا کیا؟ نمرود نے حکم دیا مزدور لائے جائیں, 40 فٹ چوڑی
اور 40 ہی فٹ اونچی دیوار بنوائی گئی اور سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ سارے لوگ مل کر کے اس میں لکڑی اکٹھا کرو۔ کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اس کو جلانا ہے، اور جلانے کے بعد جب آگ خوب جل جائے گی تو حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دینا ہے۔ 3 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہی۔ بہت تفصیل ہے اس کے پیچھے، لیکن کیونکہ ہم کو بہت تیزی سے آپ کو ساری باتیں بتلانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے جب آگ کی لو دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا، میرے مالک تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے، وہ تیرا دوست ہے، اس کی یہ حالت ہونے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرشتوں جا کر کے تم ہی مدد کر دو۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، کہنے لگے، ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو اتنی تیز ہوا چلا دوں کہ یہ ساری آگ نمرود کے گھر میں پہنچ جائے، اس کو جلا کر کے خاک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ پانی برسانے والے فرشتے حاضر ہوئے، وہی سوال، حضرت ابراہیم کا وہی جواب۔ آخر میں جب منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس نار نمرود میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے۔ کہا، اے اللہ کے خلیل، اگر کوئی حاجت ہو تو بتلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اچھا، مجھ سے کوئی حاجت نہیں، رب سے کوئی حاجت ہو تو بتلائیں، میں جا کے عرض کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، سچ بتانا، کیا میرے رب کو اس حالت کی خبر نہیں ہے؟ کیا میرا رب دیکھ نہیں رہا اس کا دوست کس حالت میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو کہا، رب جانتا ہے۔ فرمایا، تو میرے لیے رب کافی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا خلیل نار نمرود میں جل جائے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جب ڈالا گیا، اللہ کا حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ 2 فرشتے آئے، آپ کو صحیح سے بیٹھالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور وہیں پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھی اور آپ نے کیا کیا؟ رب کا شکر ادا کیا۔ بہت ساری آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میں آئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا مال تھا، اتنا زر تھا کہ سارے لوگ دیکھ کر کے دنگ رہتے تھے۔ بکریوں کا ریور الگ، جانوروں کا الگ، بھینسوں کا الگ، گائے کا الگ، اتنے مال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ وحی نازل ہوئی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے، تو فرشتوں نے کہا، پروردگار عالم، جس کو اتنا دیا جائے وہ تو ویسے بھی دوست بن جاتا ہے۔ اگر کسی کی مصیبت کے وقت آپ کام آ جائے، کسی کو 2 4 10 ہزار 50 ہزار کی ضرورت ہو، آپ اس کو دے دیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ خود بخود وہ انسان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ میرے مالک، تو نے ابراہیم کو اتنا دیا ہے تو وہ تو دوست بن ہی جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ بات فرشتوں نے کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ دیکھ لو میں نے اس کو دیا ہے، وہ میرا واقعی میں کتنا گہرا دوست۔ اب فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور جہاں پر آپ کے جانور بندھے ہوئے تھے اسی کھیت کے کنارے میں جھاڑی کے اندر چھپ کر کے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ۔ دیگر روایتوں میں دوسری چیزیں بھی آئی، لیکن تسبیح جب آپ نے بیان کرنا شروع کی فرشتوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام کے سماعتوں سے جب آواز ٹکرائی تو پوچھنے لگے، آخر کون ہے جو میرے رب کا ذکر کر رہا؟ اور اتنی پیاری آواز ہے کہ دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے لگے، آواز جہاں سے آ رہے اس کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ جھاڑیوں میں ایک انسان بیٹھ کر کے رب کا ذکر کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، وہی تسبیح جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے ذرا پھر سے سناؤ۔ تو فرشتہ کہنے لگا جو بظاہر انسانی شکل میں تھا،
کہنے لگا ابراہیم اب تک میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب اگر تم چاہتے ہو تمہاری مرضی سے کروں تو اس کے لیے کچھ تم کو مال دینے پڑے گا۔ بولا کتنا مال دے دوں؟ کہا کہ جتنا ہے تم دے سکتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جتنی بکریاں ہیں یہ سب تمہاری ہوئی رب کا ذکر سناؤ۔ سبحان اللہ، جتنی بکریاں ہیں سب تمہاری ہوئی رب کا ذکر سناؤ۔ ذکر سنانا شروع کیا، تھوڑی دیر تک سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور سناؤ۔ کہنے لگا جتنے مال آپ نے دیے اس کے اتنے ہی بنتے ہیں، اب پھر دیں گے تو میں سناؤں گا۔ اس طریقے سے اونٹ بھی دے دیے، گائے بھی دے دی، جانور جتنے تھے سب دے دیے۔ اب جب ذکر سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام محظوظ ہوتے رہے تو آخر میں جب سارے مال ختم ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سناؤ۔ تو کہا اب کیا ہے جو آپ مجھے دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنے جانور ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے نوکر کی ضرورت تو ہے، اب نوکر رکھو گے اس کو کھانا دینا پڑے گا، اس کو تنخواہ دینا ہوگا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ میں نوکر بن جاتا ہوں، نہ مجھ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ رہنے کی ضرورت ہے، نہ دیگر ہم کو تنخواہ کی ضرورت ہے، بس مجھ کو رب کا ذکر سنانا، میں تمہارے جانوروں کی دیکھ ریکھ کرتا رہوں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری جگہوں پر کیا ہوا، آپ نے امتحانات دیے اور ہر جگہ پر آپ کامیاب ہوتے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لقب دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ یہ سارے واقعات اس لیے نہیں سنائے جاتے ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر ہمیں بھی خوب بھروسہ ہو کہ میرا رب ہمیں بھی خوب نواز سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے توسل سے تمام